भाई जरा गाड़ी कौन सा चलो चलिए 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 आइए आगे चलते भाई पलट भाई चलो आगे चलो बेटा बेटा ये बच्चा काटा चलिए 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 चलो सर चलो सर चलो सर चलो जाते हैं बाबा इधर चले उधर बैठाओ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जो फैसला लिया था कि जुबली हिल्स से जनाब नवीन यादव की हम तायद करेंगे और उस सिलसिले में आज मेरा गड्ढा जामा मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरिब अदा करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद में हमारे मरहूम रुकन बल्दिया जनाब शरीफ साहब के उन तमाम दोस्त अहबाब साथियों से मेरी मुलाकात हुई और फिर आज हम अब हमारे साबिक़ा रुकन बल्दिया सीनियर मजलिसी कायद जनाब जानी मियाँ साहब के साथ आए हैं। यहाँ पर मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों से हमारी मुलाकात है और सबसे यही अपील कर रहे हैं कि जमात का फ़ैसला है, आवाम से अपील कर रहे हैं कि जुबली हिल्स में तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए यहाँ की वोटर्स बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मिलकर एक नौजवान को कामयाब करें ताकि जुबली हिल्स में हम डेवलपमेंट करा सकें। पिछले 2 मरतबा 2023 और उससे पहले 2014 और 19 में यहाँ की आवाम ने जनाब गोपीनाथ को कामयाब किया था। मगर ये बात बिल्कुल सच है कि बावजूद इसके कि TRS BRS पार्टी इक़्तिदार में थी, उस पार्टी से वो रुकन असम्बली थे
اور 2 مرتبہ جبلی ہلز کے عوام نے ان کو کامیاب کیا. رولنگ پارٹی برسر اقتدار جماعت سے وابستہ رہنے کے باوجود بھی جبلی ہلز میں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، چاہے بلدیہ کی ہو، برقی ہو، آبرسانی ہو، واٹر بورڈ ہو، سیوریج بورڈ ہو. تو یہ تمام ڈیولپمنٹ کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے اسمبلی کے بائی الیکشن میں یہاں کی عوام نوین یادو کو کامیاب کرے گی، اور ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو 10 سال میں جو یہاں پر کام نہیں کروایا، وہ اب تو ایک بائی الیکشن ہے، 3 سال ابھی اس حکومت کو باقی ہیں. تو اگر یہاں سے نوین یادو رکن اسمبلی منتخب ہوتے ہیں انشاءاللہ، تو یہ مجھے یقین ہے کہ تمام ترقیاتی کام کو حل کرانے کی کوششیں تیزی سے ہوں گی اور وہ مکمل بھی ہوں گی انشاءاللہ. سوال ہے آپ لوگوں کو ان کے امیدوار، ویسے تو امیدوار ان کی تائید کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بی آر ایس پارٹی کا ووٹ گر چکا ہے. 2023 کے اسمبلی انتخابات میں 37% بی آر ایس کا ووٹ تھا. پھر 2024 کے پارلیمنٹ الیکشن جب آئے، مانے 4-5 مہینے کے بعد، وہ گر کے 17% پہ آ گیا. تیسری بات یہ ہے، عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سکندرآباد پارلیمانی حلقے میں جبلی ہلز آتا ہے. تو جبلی ہلز کے عوام نے سکندرآباد کی پارلیمانی حلقے میں جبلی ہلز میں بی جے پی کو کامیاب ہونے نہیں دیا. 1,08,000 قریب دانم ناگیندر ووٹ ملے. جو کشن ریڈی کامیاب ہے ان کو کچھ 70,000 قریب، اور 16-17 ہزار تو خالی بی آر ایس کینڈیڈیٹ پدما راؤ صاحب کو ملے. تو یہ ایک مثال ہے. اور اس سے ہٹ کر سکندرآباد اسمبلی حلقہ، پھر آپ دیکھ لیجئے امبر پیٹ، مشیر آباد، ان تمام مقامات پر یہاں پر تو بی جے پی جیت گئی اور ٹی آر ایس تیسرے نمبر پہ تھی. نامپلی میں ایک ہی حلقہ تھا اور جبلی سے جہاں پر بی جے پی کو اکثریت نہیں ملی. تو امید کرتے کہ جو پارلیمنٹ الیکشن میں جبلی کے عوام نے بی جے پی کو ہرانے کے لیے متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اسی طرح کریں گے. اور بی جے پی یہاں پر کامیاب ہوئی، بی آر ایس کا ووٹ ان کو ٹرانسفر ہو گیا. یہاں پہ کانگریس، بی جے پی اور بی آر ایس کا ووٹ گر چکا ہے، اور بی جے پی پارلیمنٹ کے الیکشن آپ دیکھیں گے تو بی جے پی ہے. تو اس لیے متحدہ ووٹ کا استعمال کریے، اور بی جے پی کو ہرانے کے لیے، بی جے پی کے بڑھتے ہوئے تلنگانہ میں قدموں کو اور ان کے عزائم میں ان کو ناکام کرنے کے لیے نوین یادو کو آپ اپنا ووٹ دیجیے. یہ ایک بائی الیکشن ہے، اس سے نہ حکومت بنے گی نہ حکومت گرے گی. 2028 جب آئے گا، جب ایک الگ فیصلہ لیا جائے گا، اور ابھی تو ایک بائی الیکشن ہے. اور جبلی ہلز کا ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. یہاں پر بہت سلمز ہیں. نام جبلی ہلز سے تاثر ملتا ہے کہ ارے بھائی بڑا ترقی یافتہ علاقے سا نہیں ہے. بہت سے سلمز ہیں، اور اس وارڈ میں مجلس کا امیدوار کامیاب ہوئے جناب محروم شریف صاحب. شیخ پیٹ سے فراز صاحب کامیاب ہوئے. پچھلے 1 مہینہ پہلے یہاں اس وارڈ میں قریب 11 کروڑ کے کام مجلس منظور کرے، ترقی ڈیولپمنٹ کے کام، بلدیہ کے خاص طور سے. پھر شیخ پیٹ میں 9 کروڑ کے کاموں کا افتتاح کام چل رہے ہیں. بی آر ایس پارٹی کے پاس وہ کیا کیے 10 سال میں دکھانے کو کچھ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ صرف اسد الدین اویسی کا وظیفہ پڑھوے. اسد الدین یہ بولے، اسد الدین وہ بولے. ارے بھائی، الیکشن میں آپ کا ایم ایل اے تھا، آپ رولنگ پارٹی تھے، آپ نے کیا کیا یہاں پر وہ تو بتاؤ. میرے بارے میں بات کرنا چاہ رہے، بہت اچھا ہے، میرے کو آپ بڑی عزت سے نواز رہے ہیں، آپ کی ہر زبان پر میرا نام ہے، الحمدللہ، یہ بڑی بات ہے، مگر دکھانے کے لیے کچھ نہیں.